لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله المقدر الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالم بجلال وحسن الشراء ولعنة الدائمة الباقية على أعدائه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عني ورضوا عنه أولئك حزب الله خلوات دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، انسان کی روحی اور معنوی صفات میں سے ایک بڑی عظیم صفت ہے کہ انسان اللہ کی رضایت پر راضی ہو، یعنی اللہ نے جو بھی اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو بھی اس کے نصیب میں ہے، جو بھی اس کی قسمت ہے، اس پر تسلیم اور راضی رہے، کسی قسم کا گلہ اور شکوہ نہ کرے۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معراج میں بھی رضا کا تذکرہ اور جنت میں بھی رضا، کل کی مجلس کو تکرار نہیں کرنا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو روحانی عظیم صفت ہے، اللہ کی رضایت پر راضی رہنا، اللہ کے مقدرات پر راضی اور تسلیم رہنا، ایسے ہی لوگ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 جو میں نے پڑھی، انہی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ حزب اللہ ہیں۔ حزب اللہ واقعی وہی لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو اور اللہ جن سے راضی ہو۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین اللهم صل على محمد وآل محمد حزب اللہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں، دعا اپنی صحیفہ سجادیہ میں ان کی دعا موجود ہے کہ اللہم اجعلنی من حزبک، خدایا مجھے اپنے حزب میں، یعنی حزب اللہ بنا، اپنے حزب میں مجھے شمار کر، مجھے اپنے حزب میں قرار دے۔ وَحِيَا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور وہ حزب کیا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو۔ ایک دوسری حدیث ہے رأس طاعت اللہ الرضا، اللہ کی اطاعت کا سر، رئیس یعنی ہیڈ، جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے کہ راضی رہے اللہ۔ ایک اور حدیث ہے الروح، روح بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، یہ روح ہے، روح اور روح میں فرق ہے۔ روح یعنی سکون، آرام، اور روح یعنی روح جو سول، جو بدن میں جس میں جو جان ہوتی ہے، یہ روح ہے۔ الروح والراحہ فی الرضا والیقین، معصوم فرماتے ہیں کہ سکون اور اطمینان، چین اور آسائش یہ رضا میں ہے، اللہ کی رضایت پر راضی رہے تو دل کو قرار آتا ہے، سکون آتا ہے، اور یقین میں۔ اسی کے برعکس فرماتے ہیں معصوم کہ والہم والسخط، اور غم اور پریشانی یہ شک میں اور عدم رضایت میں ہے، اللہ سے راضی نہ رہے اس میں اور شک میں، ان دو چیزوں میں بے چینی ہے۔ انشاءاللہ رضایت پر تقریر آگے بھی ہوگی، یہی موضوع لیا ہے، اور اسی کے ضمن میں جو اور موضوعات آتے رہیں گے۔ دیکھیے بہت سمیٹتے ہوئے خلاصہ آج میں پیش کروں، کیونکہ دیر سے مجلس شروع کی ہوئی ہے، شاید کل کی تھوڑا طولانی ہو گئی تھی، 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی تھی، تو آج مجموعہ دیکھ رہے ہیں آدھا ہو گیا ہے، تو آج میں مختصر پڑھوں گا
کہ انشاءاللہ کم سے کم اتنے لوگ برقرار رہیں. مل کے سلوات کیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بالکل غور سے سنیے, آدھے گھنٹے تک آپ لوگوں کو زحمت ہے. دیکھیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ دو چیز ہے. ایک تو یہ کہ انسان اللہ سے راضی ہو, اور دوسری بات یہ کہ اللہ بھی انسان سے راضی ہو. راضی یعنی اللہ جس سے, جو انسان اللہ سے راضی ہو. اور مرضیہ, راضیہ اور مرضیہ, اور مرضیہ یعنی اللہ جس سے راضی ہو. راضیہ اور مرضیہ یہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو نفس مطمئنہ بنتا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, یعنی اللہ بھی راضی ہو ان لوگوں سے اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو, تو جا کر کے نفس مطمئنہ بنتا ہے. ایک سوال کہہ دیجیے آپ. تو اب ہم کیا کریں کہ پہلی بات یہ کہ ہم اللہ سے راضی ہوں. پھر ہم اگلا مسئلہ بتائیں گے کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہو. بس اسی میں آج کی تقریر انشاءاللہ سمیٹ دیں گے. ہم کیا کریں کہ ہم اللہ سے راضی ہوں. دو تین باتوں کو نظر میں رکھنا ہے. ان باتوں کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو ہم اللہ سے راضی رہیں گے. گیلا اور شکوہ ہمارا کم ہو جائے گا. بقول ایک عالم کے کہ ہم آج کے زمانے میں شاکر نہیں ہیں, تاکہ سب شاکی ہو گئے. رے کی جگہ یہ نے لے لیا ہے. بجائے شاکر ہونے کے, شکر گزار ہونے کے, سب شکایت کرنے والے شاکی ہیں سب. تو ہم کیا کریں کہ اللہ سے شکایت نہ رہے بلکہ اللہ کی مصلحت پر راضی اور تسلیم رہے. اس کے لیے علماء دو تین مقدمات تمہید کے طور پر بیان کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ دیکھیے یہ دنیا اللہ نے ایسا بنایا ہے, دنیا کی حقیقت اور ماہیت یہ ہے کہ دنیا میں طرح طرح کی بلا اور مصیبت آنا ہی. یہ جان بوجھ کر کے اللہ نے ایسا بنایا ہے, یہ بائی مسٹیک ایسا نہیں ہوا ہے. غلطی سے معاذ اللہ سے غلطی کا تصور بھی نہیں ہے. غلطی سے یہ چیز نہیں ہے. اللہ نے چونکہ دنیا کو محل آزمائش, بلا یعنی آزمائش کے لیے قرار دیا ہے. لہذا کبھی موت ہے, کبھی بیماری ہے, کبھی جدائی ہے, کبھی دوسری طرح کی پریشانیاں, طرح کی پریشانیاں اس دنیا میں ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے اس کو بنایا ہے. آخرت جو ہے وہ دارالامان ہے, وہ دارالسلام ہے. دنیا دارالبلا و دارالامتحان ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی میں بغیر محنت کے محصول حاصل نہیں ہوتا ہے. محنت کرنا پڑتی ہے, پسینہ بہانا پڑتا ہے, تو جا کر کے کھیتی میں حاصل ہوتی ہے. تو یہ دنیا مزرعہ ہے, کھیتی ہے. یہ دنیا دارالبلا ہے. یہاں یہ مسلم ہے, یہ طے شدہ بات ہے کہ یہاں مختلف قسم کی آزمائش ہونا ہی ہے. اب انسان کو ذہن میں رکھے کہ بہت غور پرجیس ہے, یعنی یہ باتیں ہیں. اب انسان کو اختیار اس بات کا نہیں ہے کہ وہ زندگی کرے یا نہ کرے. اختیار اس بات کا ہے کہ اللہ کی رضایت کے ساتھ زندگی کرے یا اللہ کے ساتھ شکوہ اور عدم رضا سے زندگی اختیار اس بات کا ہے کہ ایمان کے ساتھ بھی زندگی کرے یا بے ایمانی کے ساتھ بھی زندگی کرے. اجر اور ثواب کماتے ہوئے زندگی کرے یا معاذ اللہ گناہ اور عصیان اور نافرمانی کے ساتھ بھی زندگی کرے. اس بات کا تو اختیار ہے, لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم زندگی نہیں کریں گے. اب آج کے بعد سے ہم زندگی نہیں کریں گے. تو زندگی نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سوسائڈ کر لے انسان, خودکشی کر لے. تو خودکشی اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اور گناہ عظیم میں سے ہے. علماء میں بحث ہے کہ آیا خودکشی کرنے والے کی بخشش ہے کہ نہیں ہے. بعض اکثر علماء بلکہ یہ مانتے ہیں کہ بخشش ہی نہیں ہے, حرام موت ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جذبات میں آ کر کے انسان نے اگر خودکشی کر لیا ہے تو اللہ رحمان و رحیم ہے, ہو سکتا ہے ایک عرصہ سزا یا بھگتنے کے بعد, ایک عرصے کی سزا کے بعد انسان کو اللہ معاف کر دے. لیکن ایک واقعہ ہے, میں بات کرتا ہوں, اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والی کی بخشش بہت مشکل ہے. مگر ایک اس کے اعمال پہلے کے اتنے اچھے رہے ہوں کہ وہ اللہ ان کے طفیل میں کہا جائے, اس کے اللہ کے فضل و کرم سے وہ اللہ معاف کر دے. رسول خدا پیغمبر اکرم کے زمانے کا سب ہے. کسی رسول اللہ کے چند صحابیوں نے کسی ایک انسان کی بڑی تعریف کی. یا رسول اللہ, یہ آدمی جو ہے ہمارے درمیان بڑا نیک ہے, اچھا ہے, نماز شب کے لیے ہم لوگ کو جگاتا ہے اور میدان جنگ میں جہاد کرتا ہے, بڑی بہادری کے ساتھ ہے,
اور بڑا ہی نیک آدمی ہے، دعا عبادت اور نماز شب تعریف کیا ایک آدمی کی. لیکن پیغمبر نے کہا کہ لیکن کہنا نہیں کسی کو، یہ راز کی بات ہے، وہ آدمی جو ہے وہ اہل جہنم ہے، وہ آدمی اہل بہشت نہیں اہل جہنم ہے، لیکن یہ راز رہے تمہارے پاس. اللہ کی جانے رسول جانے کیوں بتایا؟ شاید اس لیے کہ ان کے بالکل آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ نہ کر لو، ہے نا، بعد میں پتہ چلے گا آپ کو کہ کیوں وہ اہل جہنم ہے. اب یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے ایسا انسان اہل جہنم ہو. لیکن کہنے لگے کچھ ہی عرصے بعد ہم تھوڑے سے لوگ تھے، 4-5 لوگ یا 8-10 لوگ کہیں سے گزر رہے تھے کہ کافروں کے لشکر نے ہمیں گھیر لیا. اب جب ہمیں گھیر لیا تو ہم لوگوں نے پھر تلوار نکالی اور جنگ کرنا شروع کیا، جبکہ ہم بہت مختصر سے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ اب ہم مار دیے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تھوڑے سے لوگ ہیں اور ادھر بہت بڑا لشکر ہے. لیکن ہم نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، شہادت ہے، شہادت ہوگی. جنگ کر رہے تھے، لیکن اس آدمی نے جس کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ جہنمی ہے، اس آدمی نے دیکھا کہ نہیں ہم جنگ نہیں کر سکتے ان سے. اس نے تلوار نکالی اور بجائے کہ جہاد کرتا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا، اس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا، خودکشی کر لیا. اب ان لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ ہاں رسول اللہ نے اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ آدمی اہل جہنم ہے. اور جبکہ یہ جنگ کر ہی رہے تھے، ادھر سے الحمدللہ مسلمانوں کا بھی ایک لشکر گزرا اور انہوں نے دیکھا کچھ مسلمانوں پر حملہ کیا ہے کافروں نے، ان لوگوں نے بھی حملہ کیا اور ان لوگوں کو نجات دلائی، ان کی جان بچا دی، یہ سب بچ بھی گئے. وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، کہا جائے کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور خودکشی جیسا بڑا قدم اٹھا دیا. بہرحال یہ تو بات ایک بریکٹ میں ایک بات تھی. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم زندگی کریں یا نہ کریں. اس بات کا اختیار ہے کہ اللہ کی رضایت کے ساتھ میں زندگی کریں یا عدم رضایت کے ساتھ میں زندگی کریں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا ہے، یعنی ان باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو ہم اللہ کی رضایت پر راضی رہیں گے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا یہ ہماری پرماننٹ جگہ نہیں ہے، یہ کسی کے لیے پرماننٹ جگہ نہیں ہے. یہ دنیا دار و ضیفی، معصومین کا جملہ ہے کہ دنیا مہمان خانہ ہے، مہمان، ہم یہاں مہمان بن کر کے آئے، ہم یہاں مہمان ہیں. میزبان ہمارا رب ہے، پروردگار عالم ہے. انسان دیکھیے گھر میں ایک طرح سے رہتا ہے، گھر میں آدمی لوور میں اور بنیان میں بھی رہتا ہے، میں بھی گھر میں بنیان میں لنگی میں بھی رہ لیتا ہوں. گھر میں آدمی کبھی کچن میں جا رہا ہے، کبھی بیڈ روم میں جا رہا ہے، کبھی فریج کھول کے دیکھ رہا ہے، ایسے رہتا ہے نا، اسی لیے بالکل رات. لیکن مہمانی میں اگر ابھی میں آپ کے یہاں مہمان آؤں تو آپ کے یہاں تو کچن میں نہیں جا کے جھانکوں گا، یا آپ کے یہاں یہ نہیں بولوں گا کہ یہ صوفہ اچھا نہیں رکھا ہوا ہے، یہ صوفہ اچھا نہیں لگ رہا، غذا بہت اچھی نہیں ہے اور یہ ٹائلس اچھی نہیں لگ رہی ہے. ایسا خلاف تہذیب ہے. تو ہم اس دنیا میں مہمان بن کر کے آئے، تو ہمارا بھی یہ ہے کہ مہمان کی طرح قاعدے سے باادب رہیں، نہ کہ ہر چیز میں شک و شکوہ کریں کہ اللہ پاک غذا اچھی نہیں ہے، اللہ پاک جو ہے ہمارا یہ نہیں اچھا، اللہ پاک یہ نہیں اچھا. اللہ نے جو دے دیا اس پر اللہ کا شکر گزارو، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. وہ دیکھیں 4 حکومتیں دنیا میں بڑی آئی، 2 بڑی حکومت جو اچھی حکومت اور 2 بری حکومت، لیکن 4 حکومتوں کے عظمت کا ذکر ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے. جناب سلیمان کی حکومت جو سب سے عظیم حکومت اچھی حکومتوں سے، اور جناب ذوالقرنین ان کی حکومت بڑی عظیم حکومت. لیکن بری حکومتوں میں سے بھی 2 کا ذکر ہے، ایک حکومت نمرود کی اور ایک حکومت ہے وہ بخت النصر کی. بخت النصر جس نے بہت زیادہ قتل عام کیا تھا، اور جناب یحییٰ کا جو ہے جو قتل کیا گیا تھا وہاں سے خون نکلتا تھا، اس نے اتنا قتل کیا کہ وہ خون نکلنا وہاں پر بند ہو گیا. ظالم، بہت ہی ظالم انسان. یہ انسان اتنا مغرور، اس نے ایک خواب دیکھا. میں کہہ رہا میرا موضوع ذہن میں رہے کہ دنیا دار و ضیفی، ہم مہمان ہیں یہاں پر. اس نے ایک خواب دیکھا کہ میرا سر سونے کا ہو گیا ہے، پیٹ کا حصہ میرا تانبے کا، پیر میرا لوہے کا. دوسرے دن اس نے اپنے خواب کی تعبیر معبرین کو بلایا، اس کی تعبیر کرو. کسی کو نہیں معلوم، جیسے جناب یوسف نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی، جو بادشاہ مصر نے دیکھا تھا، 7 گائیں جو سوکھی ہیں گائیں، وہ خواب کو آپ کو اگر سیریل میں بھی دیکھا ہے جناب یوسف والا تو دیکھا ہوگا. ایسے ہی جب معبرین نے کہا کہ ہم لوگ کو یہ معلوم نہیں، اس کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے،
کہا کون بتا سکتا ہے؟ کہا حضرت دانیال پیغمبر تھے، حضرت دانیال، ان کو بھی اس وقت جو اس نے زندان میں بند کر کے رکھا تھا۔ حضرت دانیال کو بلایا گیا، حضرت دانیال سے پوچھا گیا کہ آپ اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ جناب دانیال نے بتایا انکا لتموت بعد ثلاثۃ ایام، کہ تم 3 دن بعد مر جاؤ گے، 3 دن بعد تمہارا جو ہے انتقال ہو جائے گا۔ اب یہ بات سن کر کے یہ بالکل شاک، جیسے کہتے ہیں شاکنگ نیوز تھی اس کے لیے کہ ارے میں اتنا بڑا بادشاہ میں بھی مر جاؤں گا۔ عقل کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے کتنا مر چکے ہیں۔ اس نے اپنے کو ایک محل میں قید کیا اور ایک غلام کو تلوار لے کر کے دروازے پر کھڑا کر دیا، کہا کوئی بھی آئے اندر، حتیٰ میرے گھر والے بھی، کوئی بھی بغیر پوچھے کہ کون ہو، کیا خیریت، سلام کریے بغیر تلوار نکالو اس کو قتل کر دو۔ اور جا کر کے قید ہو گیا اپنے، دیکھیں ملک الموت آتے کہاں سے، جیسے ہی آئیں گے میرا غلام گردن اڑا دے گا۔ اب غلام بھی بالکل تیار کھڑا ہے، کوئی بھی آئے گا اس نے کہا پوچھنا بھی نہیں، نام بھی نہیں پوچھنا، اس کو قتل کر دینا۔ 3 دن ہوا، موت تو آ رہی ہے، موت سے کون فرار کر سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے تو ممکن ہی نہیں۔ اب تیسرے دن یہ گھبراہٹ اس کو شروع ہوئی، گھر میں پڑے پڑے محل میں قید۔ اس نے کہا لاؤ پیچھے کے دروازے سے گھوم کے آتے ہیں، تھوڑا باہر ٹہل کے آتے ہیں۔ باہر ٹہلنے گیا اور پورے سے اسی دروازے سے جدھر غلام کو کھڑا کر کے رکھا تھا، اسی دروازے سے خود ہی آ گیا۔ اب کچھ اندھیرا تھا، غروب کا وقت تھا، یہ کیا تھا، بہرحال غلام نے بھی نہ نام پوچھا نہ کچھ پوچھا، تلوار نکالی اور وہی گردن اڑا دی۔ تو دیکھا کہ یہ کوئی بھی شخص، تو ہم دنیا میں مہمان بن کر کے آیا ہیں۔ یہ 2 باتیں ضرور رکھیے۔ اور تیسری بات یہی جو پہلے بھی میں نے اشارہ کیا کہ دنیا دار المحفوفہ، یہ دنیا غم اور پریشانی ہے، پریشانی کی جگہ ہے۔ یہاں اشعث مولا کائنات کے ساتھ میں تھا، البتہ منافق تھا یہ۔ اشعث کا بیٹا مر گیا، بڑی چیخ و پکار فریاد۔ مولا کائنات نے سمجھایا کہ دیکھو اگر صبر کرو گے تو تم کو اجر ملے گا، لیکن اگر چیخ و پکار اور جزا اور فریاد کرو گے تمہارے اجر میں کمی آئے گی، تمہارے مرتبے میں کمی آئے گی۔ ان خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا، قرآن کی آیت ہے۔ جب اس کے پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بے صبری کرنے لگتا ہے، چیخ و پکار کرنے لگتا ہے۔ اس طرح سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ نہج البلاغہ میں بھی اس طرح کے حکمت آئی ہیں کہ اللہ اپنے فیصلے کو، اپنے کاموں کو کر کے رکھتا ہے۔ تمہاری مرضی، اگر صبر کرو گے تو اجر ملے گا، بے صبری کرو گے تو تمہارے مرتبے میں کمی آئے گی۔ جناب ابو ذر، ادھر سے اس کی ادھر کی بھی مثال ہے، جناب ابو ذر کا بیٹا مرا۔ جناب ابو ذر، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رو نہیں رہے تھے، جناب جو بھی رونا فطرت کا تقاضا ہے، یہ بات ایک ذہن میں رہے۔ جناب ایوب پر پریشانی آئی، بیماری آئی، شکر ادا کیا، اولاد مر گئی، شکر ادا کیا، ہر طرح کے غم۔ پیغمبر اکرم 18 مہینے کا بچہ مر گیا، پیغمبر اکرم کا آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ لا یعذب بدم العین ولا بحزن القلب، کہ اللہ آنکھوں کے آنسو کی وجہ سے کسی پر عذاب نہیں نازل کرتا ہے، یا دل کے رنجیدہ ہو جانے سے کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ ہاں منہ سے اگر اور فور جملہ بولے گا، اللہ پاک معاذ اللہ کہے آپ نے مجھ پر ظلم کیا یا آپ نے ناانصافی کی، جو اس طرح کی باتیں جو لوگ ہو جاتے ہیں یہ کفر آمیز باتیں ہو جاتی ہیں، اس پر عذاب ملے گا، اس پر مرتبہ کم ہوگا۔ لیکن غم زدہ ہو جانا، آنکھوں سے آنسو ہو جانا، بہنا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اور دین اسلام بالکل فطری مذہب ہے، فطرت سے کوئی بھی حکم اس کا مخالف نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے آپ۔ جناب ابو ذر کا بیٹا مرا، جناب ابو ذر البتہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن کہہ رہے بیٹا مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ تم مر گئے، مجھے صرف فکر اس بات کی ہے کہ تم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کس طرح سے کیا ہوگا، قبر میں پہلی رات میں تم نے جواب صحیح دیا کہ نہیں دیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے ہو،
दारुल फना से दारुल करार में दारुल बका में शिफ्ट हुए हो। इंसान किराए के घर से अपने घर में घर चला जाए तो कितनी खुशी की बात है। झोपड़ी से महल में, मौत मासूमीन के झूला है। मौत ऐसा है जैसे कोई शख्स एक झोपड़ी से महल में मुंतकिल हो जाए मोमिन के लिए। अगर किराए के घर से, किराए का दर्द बड़ा सख्त होता है। अलबत्ता एक वाक़या है सैयद अब्दुल करीम के जो है कफ़ाश का, इस वाक़े को मैं अक्सर बयान करता हूँ, उससे पहले भी बयान कर सकता हूँ, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि ये आशिक़ है इमाम ज़माना थे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। कफ़ाश के मोची, कफ़ाश यानी मोची, जूता टाँगते थे, लेकिन इमाम ज़माना के दोस्त थे। एक बार जूता टाँग रहे थे, एक वाक़यात आ गए कि मैं एक दो बयान कर दूँ मुख्तसर में। जूता टाँग रहे थे किसी की चप्पल, इमाम ज़माना आए और कहा कि ऐ सैयद मेरी चप्पल भी ज़रा तो सही कर दो, फट गई है, टूट गई है। लेकिन वो अपने चप्पल टाँग रहे थे। हाँ इंतज़ार कीजिए, देखिए इस हद तक बेतकल्लुफ़ी, आप इंतज़ार कीजिए, अभी मेरे हाथ में दूसरा काम है। टाँग रहे। फिर इमाम ज़माना ने कहा कि क्या है भाई तुम लिफ्ट नहीं दे रहे हो? मैं अपनी ज़बान में बोल रहा हूँ, आज मुझे तुम लिफ्ट नहीं दे रहे हो, मेरी चप्पल भी बना दो, आप इंतज़ार कीजिए, अभी मेरा दूसरा काम है। उसके बाद अस्साबिकून अस्साबिकून, पहले इसका है, पहले इसका काम ले चुका हूँ। फिर इमाम ने कहा क्या बात है, अरे भाई मेरी चप्पल भी तो बना दो। वो भी छेड़ रहे हैं, इतनी दोस्ती है, छेड़ तो कह रहे हैं कि अब अगर एक खड़े हो गए, अब अगर एक बार भी आपने कहा तो फिर मैं भी चीख करके पुकारूंगा लोगों के, बताऊंगा कि ज़हरा का बेटा आया हुआ है, आ जाओ और लोग आकर के मौला की ज़ियारत करो। तो फिर आप क्या करेंगे? मुस्कुराए मौला और अपने सीने से लगाया। यही जो कफ़ाश का जिक्र कर रहे हैं, किराए के घर पे रहते थे तेहरान में, किराए के घर पे। मकान मालिक आया, कहने लगा कि मेरे बेटे की शादी है या मुझे काम है, घर खाली कर दो। उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ टाइम दो, 1 महीना 15 दिन 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं घर खाली कर देता हूँ आपका। जाहिर सी बात है आपका घर है, आपकी मर्जी। उस शख्स ने, उस बदबख्त ने कहा कि नहीं फ़ौरन घर खाली करो, मैं राज़ी नहीं हूँ कि आप मेरे घर में रहें। जब राज़ी ना हो तो शरअन नमाज रोज़ा सब मुश्किल हो जाएगा, बस भी जगह हो जाएगी ना। उन्होंने कहा आप राज़ी नहीं है, फ़ौरन मैं घर खाली करूँ। आप बिल्कुल फ़ौरन घर खाली कर दो। बेचारे फ़ौरन उन्होंने घर खाली किया, कोई घर तो था ही नहीं। आके किराए के घर पे रह रहे थे बेचारे, शायद किराया भी बाकी था क्योंकि कफ़ाश की कितनी आमदनी। आके उसी गली में एक पर्दा लगाया, अपनी बीवी बच्चों को अंदर पर्दे के, खुद बाहर पर्दे का आके बैठ गए। इतने में देखा कि मौला तशरीफ़ ले आए और मौला ने कहा अरे सैयद अब्दुल करीम कफ़ाश, परेशान ना हो, हमारे जद ने बहुत सारी परेशानियाँ उठाई हैं, बहुत सारी मुसीबतें उठाई हैं हमारे जद ने। दोनों के जद वही हुए ना, सैयद ये भी थे और सैयद हम। तो कहा हमारे जद ने, न कि मेरे जद ने, हमारे जद ने बहुत परेशानियाँ उठाई हैं दुनिया में, बड़ी मुसीबतें उठाई हैं दुनिया में। तुम भी परेशान ना हो, सब चीज़ सही हो जाएगी। तो ये जले हुए तो थे, घर से बाहर निकले, कहते हाँ मौला सही कह रहे हैं, हमारे जद ने बड़ी परेशानी उठाई, लेकिन कोई किराए के घर पे नहीं था, किराए का दर्द किसी ने नहीं उठाया, सबका कम से कम अपना घर था। मौला के चेहरे में मुस्कुराहट आई, कहा ठीक है शाम तक सही हो जाएगा सब। फिर फौरन जो है तेहरान के, एक ही रात पहले मौला ने अपना काम कर दिया था, मालूम था ये होने वाला है। तेहरान के एक ताजिर, बहुत पैसे वाले ताजिर को ख्वाब में दिखाया कि फला जगह जाओ और फला शख्स जो है वो अपना घर बेच रहा है, वो घर तुम इनके नाम से खरीदो। ये शख्स जो है वो जो ताजिर जो पैसे वाला है वो भागा हुआ वहाँ गया और जब दरवाज़ा खटखटाया कहा कि भाई क्या आप अपना घर बेच रहे हैं? मैं आपका घर खरीदूंगा, आप जो कीमत बोले। वो रोने लगा, कहा कि मैं कई महीने से अपना घर बेचना चाह रहा हूँ, मुझे मेरी बेटी की शादी करना है, लेकिन घर मेरा बिक ही नहीं रहा था। कल मैंने इमाम ज़माना से तवस्सुल पैदा किया कि मेरा घर बिक जाए मौला। फौरन आज आप आ गए और मेरा घर जो है खरीदने के लिए तैयार है। तो देखिए कई लोगों का काम हो गया, वो घर खरीद करके सैयद का भी काम हो गया और उधर से उस बेचारे का भी काम हो गया। एक सलात है, तो इनका भी एक
چھوٹا سا واقعہ ان کا مطلب بہت تمام کے واقعات ہیں. یہ جب انہوں نے اپنا تقویٰ اور تزکیہ نفس شروع کیا، ایسے نہیں ہو جاتا قدرتی طور پر بغیر کسی ہم ہر گناہ بھی کیے جائیں اور امام زمانہ سے ملاقات کر لیں، تو ایسا نہیں ہے. سب سے بڑا جو لوگ عرفا جو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی آنکھوں کو پاک کرے، کیونکہ اسی آنکھ سے امام کی زیارت کرنا ہے. آنکھوں کو پاک کریں گے، دھیرے دھیرے اور بھی گناہوں کو ترک کرنا ہے تو امام زمانہ کی ملاقات ہوگی. بہرحال جب انہوں نے اپنا تزکیہ نفس شروع کیا، سب سے پہلے جو اہل بیت میں جو جس کی زیارت کی رسول خدا کی ہے. سب سے پہلے جب رسول خدا کی زیارت کی اور ملے، سلام دعا سب کچھ، لیکن انہوں نے کہا چونکہ یہ عاشق امام زمانہ تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ امام زمانہ کی زیارت کریں. اس وقت تک میں زیارت نہیں ہوئی تھی. رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی زیارت ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، زیر نصیب، لیکن میں عاشق ہوں امام زمانہ کا. میری خواہش یہ ہے کہ میں امام زمانہ کی زیارت کروں. کیا کروں آپ مجھے بتائیے کہ کیا کروں کہ میں امام زمانہ کی زیارت کروں. تو ایک عجیب بات بتائی وہ ہم لوگ الحمدللہ بہت ایسی بات نہیں کہ اگر کوئی کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا. رسول خدا نے بتایا کہ تم صبح اور شام امام حسین کو یاد کر کے رویا کرو. اگر تم یہ کام کرو گے، چونکہ میرا بیٹا یعنی امام زمان وہ بھی صبح شام اپنے جد امام حسین کو یاد کر کے گریا کرتے ہیں، تو اگر تم بھی یہ کام کرنے لگو گے تو اس نظر سے تم ان کے شبیہ ہو جاؤ گے، سملرٹی پیدا ہو جائے گی، ان سے شباہت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. اور جیسے ہی تمہارے اندر شباہت پیدا ہوگی امام زمانہ خود تم سے ملنے کے لیے آئے. تو انہوں نے اس کام کو کیا اور اسی کے بعد سے امام زمانہ کی زیارت کی. ایک بار اور سلام دیں. تو ابھی تو ان تینوں باتوں کو اگر آپ نظر میں رکھیں گے، دنیا جو ہے وہ اکثر جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتی. کل اس بات کو ہم اور واضح کریں گے جو ابھی جملہ کہہ رہا ہوں. اور جو نہیں چاہتے وہ ہو جاتا ہے. طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی باتیں. تو ہم کو شکوہ نہیں کرنا ہے، رضن. لیکن ابھی میں مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن کربلا کے آپ ہسٹری دیکھیے واقعہ کربلا کا، تو وہاں سب سے شباب پر سب سے جو کہا جائے کلائمیکس جو چیز سب سے زیادہ ابھر کر کے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی امام حسین کو 8ویں ذی الحجہ کو لوگوں نے سمجھا رہے اور نہ جائیے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین کا کیا جملہ ہے؟ رضا اللہ رضا نہ اہل بیت. اللہ کی رضایت ہم اہل بیت کی رضایت، یعنی ہمارے جانے کا مقصد اللہ کی رضایت پر راضی رہنا ہے. دنیا میں تو پریشانیاں آنے ہی آنا ہے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں عزیزو. دیکھیں ایک چیز میں یہاں اور بتا دوں، دنیا کی جو بڑی مذمت ہے، جناب عیسیٰ کے سامنے بھی دنیا آئی نیلی آنکھوں والی ایک عورت کی شکل میں. جناب موسیٰ نے کہا جناب عیسیٰ کے سامنے کہا کہ تم کون ہو؟ بتایا میں دنیا ہوں. تو کہا کہ اچھا تم نے یہ بتاؤ تم نے اب تک کتنی شادیاں کی؟ جناب عیسیٰ نے پوچھا. کہا ہزاروں، لا تعداد. کہا تم نے کیا کیا؟ سارے شوہروں نے تم کو طلاق دے دیا؟ کہا نہیں کسی نے مجھے طلاق نہیں دیا، میں نے سب کو قتل کر دیا. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ واہ ہو ان شوہروں پر جو آج بھی تمہارے شوہر ہیں لیکن گزشتہ شوہروں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. بہرحال میں ایک جو پوائنٹ کیا آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو دنیا کی جو مذمت آئی ہے، مولا کائنات نے جگہ جگہ نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ دنیا میری نظر میں ایسی ہے جیسے سور کی مٹھی میں کوڑی کی رکھی، یا اس طرح کی جو بہت ساری روایتیں اگر بیان کیا جائے اسی میں سارا ڈال. کہ دنیا سے کیا مراد ہے جس کی مذمت کی گئی ہے؟ کیا دنیا سے مراد یہ نیچر ہے؟ آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، جنگل، پھول پتی، جانور، انسان؟ نہیں، نیچر مراد نہیں ہے. یہ نیچر تو اچھی چیز ہے. اگر نیچر سمجھ رہے ہیں جو جس کو فطرت سمجھ لیجیے، طبیعت مراد نہیں ہے. اگر نیچر مراد ہوتا تو اس کو تو خود اللہ نے کیا ہے نا. اللہ سے تو کوئی برائی صادر نہیں ہو سکتی. اللہ کوئی بری چیز کو پیدا نہیں کر سکتا کہ یہ پہاڑ برا ہے، یہ دریا برا ہے، یا یہ پھول پتی بری ہے، یا جانور. یہ سب تو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. انسان کی جو ہے ساری چیزیں جو ہے اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. صرف انسان کو اپنے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. برائی کس چیز میں کی جاتی ہے؟ دیکھیے خود مولا کائنات نے 2 بار فرمایا یا دنیا غری غیری، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو بے پکڑا. مولا کائنات کے پاس میں بھی 2 بار دنیا آئی. ایک سوال دے دیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد
बाग में फावड़ा चला रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, तो भी दुनिया आई एक खूबसूरत औरत की शक्ल में। कहा या अली मैं दुनिया हूँ, मुझसे शादी कर लो, यानी मुझे अपना लो, दुनिया को अपना लो, तो मैं दुनिया के खजाने तुम्हारे सामने पेश कर दूँगी। उस वक्त इतनी गुर्बत के आलम में मजदूरी करके जो है मौला कायनात अपना घर चला रहे हैं, लेकिन फरमाते या दुनिया बोल रही गैरी, जाओ किसी और को बेवकूफ़ बनाओ, मुझ पर तुम हावी नहीं हो सकती हो, मुझे नहीं बहका सकती हो। एक बार इस वक्त का, एक बार और कहा जब जंगे जबल के बाद जब बसरा का जो खजाना, बहुत बड़ा खजाना था, अजीम खजाना, उस पर जब नजर पड़ी है तो भी मौला ने ये जुमला कहा या दुनिया हुर्री गई, जाओ किसी और को बेवकूफ़, दुनिया ये जो जेवरात और ये जो सोना चांदी है ये मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो माले गनीमत जो बटा, उस वक्त एक आदमी ने कहा मौला कायनात से, काश कि मेरा भाई रहा होता, इस वक्त मेरा भाई भी रहा होता तो कितना खुश होता, इस फतह पर कितना खुश होता जंगे जबल के बाद। तो मौला ने पूछा कि तुम्हारा भाई हमारे साथ में था, कल्बन आना चाह रहा था क्या इस जंग में शरीक को लेके हमारी तरफ से? कहा हाँ मौला, बिल्कुल आने के लिए तैयार था, हम दोनों आने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐन वक्त पर क्या परेशानी आगे कुछ उसने बताया कि वो नहीं आ सका, लेकिन वो बिल्कुल आपके साथ आपकी मदद करने के लिए आपकी नुसरत में आना चाह रहा था। तो मौला ने फरमाया कि बैतुल माल में जो माले गनीमत में उसका भी हिस्सा है, तो हिस्सा चूंकि बढ़ चुका था, मौला ने अपना हिस्सा उसको दे दिया। कहा कि चूंकि उसकी नीयत थी वो हमारे साथ में शरीक होगा, तो वो गोया उसने शिरकत की है, लिहाजा उसका भी हक बनता है। तो खैर मैं कह ये रहा था कि दुनिया जो मजम्मत जो होती है दुनिया में, वगैरह ये दुनिया अगर बुरी होती तो 1,24,000 पैगंबर यहाँ के वादे, अल्लाह ने इतने एहतमाम दुनिया के लिए क्यों किया होगा? और ये दुनिया ही से तो आपको आखिरत बनाना है, दुनिया से ही तो जन्नत में इंसान जाता है। तो दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया से बुरा ये नहीं कि मौला कायनात ने ये जो कहा कि मैं दुनिया जाओ किसी और को बेवकूफ़ बनाओ, माज़अल्लाह, ये सब हमने और बातें हैं कि मौला ये कहना चाह रहा हूँ आज के बाद से मैं खाना नहीं खाऊंगा, या खुशबू नहीं लगाऊंगा, या सोऊंगा नहीं, या बच्चे को गोदी नहीं लूँगा, या इस तरह की बातें नहीं है। क्या चीज़ है जो दुनिया की मजम्मत की जाती है? वो है दुनिया से दिल लगा लेना, दुनिया से वाबस्तगी, इस तरह से कि इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाए। गुरूर, तकब्बुर, मैं मेरा घर, मेरा महल, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जायदाद नहीं, ये सब सोचे ये सब अल्लाह की अमानत है वगैरह। दुनिया सबसे ज़्यादा जनाब सुलेमान के पास में थी, हर चीज़ पर हुकूमत, इतनी बड़ी हुकूमत ना उससे पहले आई थी किसी की, ना इससे बाद आएगी क़यामत तक, लेकिन उनकी मजम्मत नहीं की जा रही है। उनकी मजम्मत, उनको बुरा भला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनाब सुलेमान दुनिया में बहके नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कहा, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये अल्लाह का फजल और करम है कि जो उसने मुझे इतना अता किया। लेकिन इसके बरक्स कारून को थोड़ा सा मिल गया, जनाब सुलेमान के मुकाबले में थोड़ा सा, बहुत दौलत मिली, उसकी चाबियां जो है बड़े बड़े पहलवान मिलकर उठाते थे, लेकिन उसने क्या किया, इन्नमा उतीतुहु मिनल इल्म, मैंने ये दौलत अल्लाह नहीं, हमने अपने इल्म से हासिल किया है, अपने दिमाग से मैंने इस चीज़ को हासिल किया है। तो मजम्मत, लेकिन जनाब सुलेमान कह रहे अल्लाह ने अता किया। लेकिन एक बार जनाब सुलेमान तमाम अपने लश्कर को सब जमा किया, जानवरों को, परिंदों को, इंसानों को, जिन्नातों को, जो भी थे तमाम चीज़ें, और उसको देखने में थोड़ी देर के लिए इतना गाफिल हो गए कि किताबों में मिलता है कि फजीलत का, इबादत का वक्त चला गया। इबादत का वक्त क़ज़ा नहीं हो गई, नमाज थी तो नमाज क़ज़ा नहीं हो गई, सिर्फ फजीलत का वक्त चला गया था। तो जनाब सुलेमान जब मुतवज्जा हुए तो बहुत गिरिया किया, बहुत रोए, और जितने भी ऊँट और घोड़े और जो हलाल जानवर के गोश्त थे उन सबको ज़िबा कराया और उसका गोश्त जो है फ़ुक़रा में तक़सीम करा दिया, ताकि इसकी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए याद खुदा से गाफिल हो गया। तो दुनिया में किस चीज़ की मज़म्मत की गई है? यानी दुनिया से इस तरह से दिल लगा लेना कि अल्लाह से गाफिल हो जाए इंसान। वही शेख सैयद मुर्तज़ा का वो वाक़या ज़हन में आता है, सलात देते हैं। अलबत्ता ये वाक़या अभी ग़ालिबन सुना हुआ आप लोग का होगा कि एक फ़कीर आया, सैयद मुर्तज़ा तमाम उलमा में सबसे पैसे वाले व्यक्ति, बड़ी एक मतलब ज़मींदारी टाइप की, जैसे छोटे मोटे राजा जैसे कहा जाए।
اور اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ اگر اتنا بادشاہ جو وقت کا تھا اگر شیعہ لوگ اتنے رقم جمع کرا دیں تو ان کا مذہب رجسٹرڈ ہو جائے گا، رجسٹریشن ہو جائے گا ان کے مذہب کا۔ انہوں نے اپنی پوری جائیداد پراپرٹی ہر چیز کا حتیٰ بیوی کے زیور تک کا سب کا حساب کر کے دیکھا، تھوڑے سے پیسے کم پڑ رہے تھے جتنا پیسہ مانگا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا وہ کام، اتنا پیسہ جمع نہیں ہو پایا، جبکہ سمجھ لیجیے ایک 2/3 پورا ہو چکا تھا، صرف تھوڑے سے پیسے کی کمی تھی۔ نہیں تو آج شاید یہ جو شیعہ مذہب کافر اور شیعہ رافضی اور شیعہ کافر یہ غیروں میں بھی یہ بات نہ ہو، ادھر اس کی دولت میں بھی آتی، لیکن نہیں ہو پایا۔ بہرحال ان کے پاس ایک فقیر آیا، کہنے لگا یہ شان میں نہیں ہے، علماء کی شان میں یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ علماء بالکل فقیر رہیں وہی بہتر، وہی ہے مقدس تقدس یہی ہے کہ ان کے پاس نہ کھانے کا ٹھکانہ ہو، نہ بچوں کو پڑھانے کے انتظام ہو، نہ ڈاکٹر کے پاس قاعدے کے ڈاکٹر کے پاس جانے کا انتظام ہو۔ اب میرے پاس ایک زمانے میں اسکوٹر تھی، وہ بھی بک گئی اللہ کی شکر سے، لیکن اسکوٹر تھی تو ایک صاحب آئے ہم سے کہنے لگے یہی گمراہی کی بات ہے کہ مولانا آپ کی تنخواہ 6,000 ہے، آپ کیسے افورڈ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی الحمدللہ فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، کوئی غربت کا نہیں ہے کہ پیٹرول کا پیسہ کھاتا ہے، نہیں اتنا۔ شاید یہ ذہن میں بعض علماء مولوی حضرات بھی بات جو کہا جائے نا جو مدرسے سے بیفور ٹائم نکل جاتے ہیں، پری میچور جو ہو جاتے ہیں نا، وہ لوگ اسی طرح کی باتیں پڑھ بھی جاتے ہیں میں سمجھ کے۔ بس علماء کا یہ تقدس یہی ہے کہ فقیر ہوں گے، اور دلیل کے طور پر بات آگے میں بتاؤں، دلیل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو دونوں بات بتاؤں۔ دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے الفقر فقری و بہی افتقر، فقر جو ہے میرے لیے فخر ہے اور میں اس پر افتخار کرتا ہوں۔ الفقر فقری و بہی افتقر، فخر ہمارے لیے باعث افتخار ہے، لہذا جب ہمارے رسول خدا کے لیے باعث افتخار ہے تو مولوی تو انہیں کا لباس ہے نا، تو ہمارے لیے بھی باعث افتخار ہونا چاہیے۔ لہذا جو ہے وہ دن بھر بیٹھے شاعری کریں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک شعر اٹک گیا تو معلوم ہوا چھوڑو جاب جانے دو، محنت جانے دو۔ فقیری تو ہمارے جو ہے رسول خدا، یہ ایک غلط ذہنیت ہے، یہ بھائی مدرسے سے نکالے ہوئے لوگوں کی بات، مگر نا اگر فارغ ہو جائے آپ دیکھیں کہتے ہیں درس خارج میں ایک جملہ پڑھایا جاتا ہے کہ الجمع مہما امکن اولا من الترک، بعض جگہ جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک طرح سے آپ یہ حدیث چلیے میں مان رہا ہوں یہ حدیث ہے کہ الفقر فقری و بہی افتقر، لیکن دوسری طرف بھی تو حدیث ہے الفقر اشد من الکفر، وہ بھی تو معصوم نے فرمایا ہے۔ معصوم کی بات میں تعارض تو ہوتا نہیں، تضاد تو ہوتا نہیں، ٹکراؤ تو ہوتا نہیں، جسٹ اپوزٹ دو باتیں ہوں۔ اس کا مطلب ہماری سمجھ میں غلطی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے معصوم کی بات کو۔ اس کا راہ حل کیا ہے؟ راہ حل یہ کہ رسول اللہ نے جو یہ کہا کہ فقر ہمارے لیے باعث افتخار ہے، وہ فقر اللہ ہے، یعنی اللہ سے محتاجی، نہ کہ لوگوں کے سامنے صاحب بھائی آپ ہماری بچوں کی فیس بھر دیجیے، یا آپ ہمارے یہاں راشن بنوا دیجیے، آپ ہمارے یہاں جو ہے سائیکل کے جو ہے چین اتر جاتی سائیکل بنوا دیجیے، یہ نہیں۔ فخر اللہ، اللہ سے محتاجی۔ رسول خدا اکڑو بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جیسے مصعب ہے نا ایک پیر زمین پہ ایسے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو نوکروں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، ایسے تو نوکر لوگ بیٹھتے ہیں۔ رسول خدا نے پوچھا، رسول خدا نے کہا کہ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی نوکر ہے؟ سب سے بڑے نوکر رسول خدا ہیں، لیکن کس کے نوکر؟ اللہ کے نوکر۔ سب سے بڑی فضیلت ان کی ہے کہ عبدہ و رسولہ، ہم گواہی جو تشہد میں دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ رسول ہے۔ سب سے بڑی فضیلت ان کی یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، جیسا بندہ ہونے کا حق ہے ویسے بندے ہیں۔ اور جو یہ ہے کہ الفقر اشد من الکفر، وہ یہی ہے کہ فلاں بھائی ہماری مدد کر دے، فلاں ٹرسٹی ہماری مدد کر دے، فلاں ہاؤس جو ہے وہ ہمارا یہاں راشن بھروا دے، اور ہم کچھ نہ کریں، ہم بس پڑے رہیں اپنی جگہ پر۔ یہ آپ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک بار صلوات دے دیا دنیا سے عزیزوں اس طرح سے دل لگا لینا کہ جو ہے
یاد خدا سے انسان غافل ہو جائے، خدا سے دور ہو جائے، تو اس دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ بس میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا زیادہ نہیں پڑھوں گا، بات ہوتی جا رہی ہے، بس یہیں سے میں رب سے مسائل انشاءاللہ باقی باتیں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کربلا کے میدان میں ایک دن انشاءاللہ آئے گا پورا، جو میں بیان کروں گا کہ امام حسین کے قیام کے کیا کیا مقاصد تھے، 4 یا 5 مقصد بیان کروں گا۔ ان میں دیکھیں گے آپ کہ سب سے عظیم مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضایت کو حاصل کرنا۔ امام حسین بار بار فرما رہے ہیں رضن الہی رضن بے رضا و تسلیما لیا، کئی فرما رہے ہیں الہی رضن بے قضا ہے، آپ کے فیصلے پر میں راضی ہوں بارے اللہ، وگرنہ کوئی معمولی بات ہے کہ علی اکبر کی قربانی پیش کر دینا، 6 ماہ بچے کی قربانی پیش کر دینا، جناب عباس جیسے قوت بازو کی قربانی کو پیش کر دینا، کہ جس کے شہادت کے بعد امام حسین کی کمر چھوٹ گئی، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بی اعدائی، اب تو میری کمر چھوٹ گئی، کمر میری ٹوٹ گئی، میرے سارے تمام چارے اور ہیلے ختم ہو گئے۔ عزیزان مطلب چونکہ یہ ایام جناب سکینہ سے منسوب ہے، کل بھی میں نے جناب سکینہ کے مصائب پڑھے تھے، آج بھی انہی کے چند جملے مصائب کے۔ کوفے کے بازار میں واقعہ ملتا ہے کہ جناب سکینہ کو پیاس محسوس ہوئی، آئی اور کہا کہ اے پھوپھی جان پیاس لگی ہوئی ہے، بہت تیز پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ جناب زینب تو مجبور تھی، جناب زینب بے بس تھی، لیکن ایک مومنہ نے سنا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، 4 سالہ بچی، وہ پانی مانگ رہی ہے، اس کے دل میں رحم آیا، وہ گئی اپنے گھر سے پانی لے کر کے آئی اور جناب سکینہ کے ہاتھوں میں پانی دیا، کہا بیٹا پانی پی لینا، میرے لیے یہ 3 دعا کر دینا۔ جناب زینب نے فوراً کہا کہ بیٹا سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کر دو، بعد میں پانی پینا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر پردیس گیا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کر دو بیٹی کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائے۔ جناب سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا کہ بار الہ اس خاتون کا شوہر جو پردیس گیا ہوا ہے صحیح سلامت واپس آ جائے۔ دوسری دعا اس نے بڑی قیامت کی گئی، اس نے کہا کہ اے بی بی جس طرح سے آپ کے بچے آپ لوگ یتیم اور اسیر ہوئے ہیں، اس طرح سے میرے بچے کبھی یتیم اور اسیر نہ ہو۔ اب آپ سوچئے کہ جناب سکینہ نے کس دل سے دعا مانگی، لیکن فرض تھا دعا کیا کہ بار الہ جس طرح سے ہم یتیم اور اسیر ہوئے ہیں، اس معظمہ کے بچے یتیم اور اسیر نہ ہو۔ جناب زینب برداشت کر رہی ہیں، لیکن جب اس نے تیسری دعا کے لیے کہا تو جناب زینب سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے عورت نے کہا کہ میری عرصے سے خواہش ہے کہ میں مدینہ جاؤں اور مدینے میں جا کر کے اپنے آقا کی زیارت کروں۔ اب جناب زینب بول پڑتی ہے، اے بی بی تم مدینہ کہاں جانا چاہتی ہو؟ ارے مدینہ میں آقا حسین کی زیارت پہ جانا چاہتی ہوں، وہاں میری شہزادی زینب ہے، آقا حضرت عباس ہے۔ جناب زینب نے کہا ہے معظمہ جس حسین کی تم بات کر رہی ہو وہ دیکھو لوگ نیزہ پر ان کا سر ہے، اور زینب تو میں ہوں۔ جناب زینب پر وہ مصیبت پڑی تھی کہ ان کا پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے اس واقعے کربلا کے بعد تمام بیویوں نے عصا کے سہارے چلنا شروع کر دیا، لیکن جناب زینب کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب زینب ایک عصا نہیں بلکہ دونوں طرف عصا لے کر کے چلی، اتنی عمر نہیں ہوئی تھی کہ دونوں طرف عصا لے کر کے چلے۔ لیکن اس سے سخت مسئلہ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ہے، جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ہے تو جناب زینب کو چاروں طرف سے بیویوں نے گھیر لیا تھا، چاروں طرف سے گھیرے ہوئی تھی جناب زینب پھٹے لباس میں، لیکن چہرے پر ایک وقار اور ایک نور۔ ابن زیاد کہتا ہے، ملعون کہتا ہے من ہاذہ المتکبرہ، یہ معاذ اللہ گھمنڈی عورت کون ہے جس کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہے؟ لوگوں نے بتایا، 2 یا 3 بار کے بعد لوگوں نے جواب دیا، ہاذہ بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، فاطمہ جو رسول کی بیٹی ہے۔ اس ملعون نے اب تانا مارنا شروع کیا، کہا کہ دیکھا تم کو خدا نے کس طرح سے ذلیل کیا۔ عزیز و زخم زبان بہت سخت ہوتا ہے۔ جناب زینب نے کہا اے ہاتھ منا ذلہ، ہم سے ذلت دور ہو، الحمدللہ الذی اکرمنا بالنبوہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو نبوت کے ذریعے سے ہماری عزت اور بخشی، ہم کو عزت بخشی ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا تمہارے بھائیوں کے ساتھ اللہ نے کیسا برتاؤ کیا، سب کے سب قتل ہو گئے۔
تو جناب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، اللہ اکبر۔ اس عالم مصیبت میں جناب زینب کے یہ جملہ کتنا بامعرفت جملہ، فرماتی ہے کہ میں نے اللہ سے سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں اس کے بعد کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے نصیب میں اللہ نے شہادت لکھ دی تھی اور یہ اپنے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد جو یہ ملعون نے جملہ کہا کہ تمہاری اسیری سے اور تمہارے گھر والوں کے قتل سے اللہ نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ہے، ہمارے دل کو سکون بخشا ہے، یہ جملہ سن کر کے جناب زینب رونے لگی۔ جناب رواح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جناب زینب نے کہا اے ابن مرجانہ، اپنی تھوڑی دیر کی کامیابی کے لیے تو زیادہ خوش نہ ہو، بہت جلد روزے محشر تو رسوا ہوگا، وہاں تو دیکھے گا کہ کس کی جیت ہوئی ہے، کس کی ہار ہوئی ہے۔ جب یہ جملہ جب کہا تو اس نے ملعون نے حکم دیا کہ جاؤ زینب کو بھی قتل کر دو۔ دربار میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، کہتا ہے اسلام میں منع ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنے کا حکم ہے۔ تب اس شخص کو غصے میں سر امام حسین پر چھڑی مارنا شروع کرتا ہے، چھڑی مارتا رہتا ہے۔ جناب رباب نے جب یہ منظر دیکھا دوڑ کر کے گئی، سر حسین کو اپنے آغوش میں لیا، بوسہ دینا شروع کر دیا۔ ہاں بابا، آخر میں جب ابن زیاد نے زیادہ بے ادبی کرنا شروع کیا تو اس دربار میں سے ایک آدمی بولتا ہے اے ابن زیاد، اپنی چھڑی کو اس گھوٹوں پر سے ہٹا لے، واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول خدا انہی ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تو میں تم کو بھی قتل کر دیتا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔